اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور اللہ رب العزت کی عبادت اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا جائے، اس کے اکیلے ہونے کی گواہی دی جائے، اس کے لا شریک ہونے کا اقرار کیا جائے، اور اس کے اعلیٰ کل شیء قدیر ہونے کی دل سے تصدیق کی جائے۔ اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول، اللہ کا بھیجا ہوا ماننا، یہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ویسے ہی اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے جو بندوں کے اوپر لازم ہے۔ اور اس حق کے بعد اللہ رب العزت کا بندوں پر جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے نماز کی ادائیگی۔ عبادت کی ابتدا وہ نماز ہے۔ بندے کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت کی ابتدا نماز ہے۔ جس میں نماز نہیں ہے اسے اپنی تخلیق کے مقصد کا ہی پتہ نہیں ہے، وہ کس لیے پیدا کیا گیا وہ اس سے بے خبر ہے، وہ اس سے لا تعلق ہے، وہ اس سے غافل ہے، اسے اپنی پیدائش کے مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے، اسے ادراک ہی نہیں ہے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جانور وہ پیدا ہوئے، انہوں نے اپنے بچوں کو پالا، بڑا کیا، کھلایا پلایا، شکاریوں نے شکار سکھایا اور لوگوں سے بچنے کے لیے حفاظت کے طریقے بتائے، اور ایسے ہی وہ مر گئے۔ یہ پھر اس کا بھی یہی حال ہے۔ اگر نماز سے خالی ہے اس کی زندگی تو یہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تو بعض جگہوں پہ بعض وجہوں میں اسے اللہ رب العزت نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہے بلکہ ایسا کرنے والے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ انہی گناہوں میں سے، انہی جرموں میں سے، انہی قصوروں اور نافرمانیوں میں سے ایک قصور اور نافرمانی وہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جب فرض فرمائی تو فرض فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اور مالک کائنات نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے تیری امت پہ 50 نمازیں فرض کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت طاقت نہیں رکھ پائے گی، جائیے جا کے کم کروائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے رہے جاتے رہے حتیٰ کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا ابھی بھی ایک چکر اور لگا لیجئے، کچھ اور کم ہو جائیں، کیونکہ آپ کی امت
اسے پورا نہیں کر پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب اس سے کم مزید میں کرواؤں؟ مجھے یہ کام کرنے کے لیے اپنے رب کے پاس جاتے ہوئے اب حیا آتی ہے کہ 5 اور 5 بھی نہ پڑھ سکیں۔ اس قدر میری امت کمزور تو نہ ہوگی، اس قدر میری امت نافرمان تو نہ ہوگی، اس قدر میری امت سست تو نہ ہوگی، اس قدر میری امت غافل تو نہ ہوگی، اس قدر میری امت عبادت سے لا تعلق تو نہ ہوگی کہ وہ 5 ہی نہ پڑھ سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 50 کہا تھا، 5 کر دی ہیں، ما یبدل القول لدی، لیکن میرا بھی ایک فیصلہ ہے، میرا فیصلہ ہے کہ میرے پاس جو کام ہو جاتا ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں میں وہ کام کرتا ہوں، میری کہی ہوئی بات واپس نہیں ہوتی۔ 50 کہی تھی، ثواب 50 کا ہی دوں گا، پڑھ لیں صرف 5، پڑھیں صرف 5، ثواب 50 کا ملے گا، 5 پڑھنے سے ثواب 50 کا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے تحفہ دیا، اور اس تحفے کی پھر فضیلت بیان فرمائی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ 5 پڑھو گے 50 کا ثواب، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو ایک نماز 25 نمازوں کے برابر ہوگی۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کا جو سکون ہے وہ نماز میں ہے۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی بار یہ کہا، کہیں جاتے ہوئے پڑاؤ ڈالا، بیٹھ گئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال نماز کی اقامت کہہ دو، ارحنا بہا، ہم نماز پڑھیں گے، ہمیں سکون ملے گا، ہمیں اطمینان ملے گا۔ ہم آج پریشان ہیں آپس کے جھگڑوں سے، آپس کی لڑائیوں سے، ہمیں بے اطمینانی ہے، گھروں میں بے سکونی ہے، بھائیوں میں آپس میں چپ کلش ہے، بہنوں میں آپس میں چپ کلش ہے، پڑوسیوں میں آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ باہر سے کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے دم کروا دیا، کسی نے جو ہے ہمارے اتفاق اور اتحاد میں نقب لگا دی ہے۔ یاد رکھیے باہر سے کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ جو اندر ہو نا تم اندر، جو تم نے سکون والی عبادت کو چھوڑ دیا، آنکھوں کی ٹھنڈک والی عبادت کو چھوڑ دیا، جو تم نے پریشانیوں کو دور کرنے والی عبادت کو چھوڑ دیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد آئے کیسے؟ نماز ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مدد مانگو اللہ سے، لیکن ساتھ صبر بھی ہونا چاہیے اور نماز بھی ہونی چاہیے۔ آج رسوائی ہے، وجہ نماز ہے، آج بے سکونی ہے، وجہ نماز ہے، آج اولاد بات نہیں مانتی، وجہ نماز ہے، آج آپس میں بھائی اختلاف میں پڑے ہیں، وجہ نماز ہے، آج رزق کی تنگی ہے، وجہ نماز ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمیٰ۔ ٹھیک ہے حکمران بھی غلط ہوں گے، طریقہ کار حکمرانی غلط ہوگا، ٹھیک ہے انہیں بھی عوام کا خیال نہیں ہوگا، لیکن کیا تجھے اپنا خیال ہے؟ کیا اللہ کے ذکر سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، جسے اللہ نے اپنا سب سے بڑا ذکر قرار دیا ہے نماز، کیا تجھے اس کا خیال ہے؟ حکمران عوام کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے بات غلط نہیں ہے، کیا تو نے اللہ کے حقوق کا خیال کیا ہے؟ کیا اللہ کے سب سے بڑے حق نماز کو ادا کیا ہے؟ کیا اسے ادا کرنے کی تجھے توفیق ملی ہے؟ اگر نہیں ملی تو یاد رکھ حکمرانوں کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، باہر سے دم درود اور جادو کرنے والوں کے گناہ اپنی جگہ پہ، لیکن تو بھی برابر کا مجرم ہے، تو بھی برابر کا شریک ہے ان ساری چیزوں میں۔ کیوں؟ کیونکہ تو نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھتا۔ کہہ دو نا کسی کو آؤ چلو نماز کے لیے چلیں، کہتا ہے میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا سورہ مدثر کی وہ آیتیں نہیں پڑھیں جن میں اللہ وحدہ لا شریک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا المدثر
قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو، ڈرا لوگوں کو، اللہ کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھ۔ الطہور شطر الایمان، صفائی پاکیزگی وہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کو، جسم کو، جگہ کو پاک رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، آپ کا دین بھی پاک، آپ کی امت بھی پاک۔ تو کیسا بندہ ہے کہ جب نماز کے لیے کہا جائے جی میرے کپڑے خراب ہیں، میرے کپڑے پلید ہیں، کپڑے پلید نہیں، تیرا دل پلید ہے، تیرا دل پلید ہے۔ تو نے کبھی نماز پڑھی ہوتی، اللہ اس پلیدی سے تیرے دل کو نجات دیتا۔ کون سی پلیدی ہے یہ منافقت کی پلیدی ہے، دل میں نفاق ہے۔ کیسے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق ہیں وہ، جب نماز کے لیے کھڑا ہونا پڑے تو ان پہ سستی پڑ جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو 40 دن ساری نمازیں پہلی تکبیر کے ساتھ، تکبیر اولا کے ساتھ جو اقامت ہوتی ہے نماز کی، قد قامت الصلاۃ، 40 دن اگر پڑھ لے، اللہ وحدہ لا شریک اسے منافقت سے بھی آزاد کر دیتا ہے، اللہ جہنم سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ تو نے پڑھی نہیں ہے، تو نے نماز پڑھی نہیں، نماز کی پابندی نہیں، نماز کا خیال نہیں، نماز کی حفاظت ہی نہیں ہے، وہ پلیدی تیرے دل میں موجود ہے۔ کپڑے پاک بھی ہو جائیں، جب تک دل پلید رہے گا تو نماز کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ دل کی پلیدی ہے، نماز کے لیے نہ اٹھنا دل کی پلیدی ہے۔ آئیے، مصروفیات ہر کسی کی اپنی جگہ پہ مصروفیات بہت ہوتی ہیں، ہر بندہ مصروف ہے۔ آج کا دور ایسا ہے کہ مصروفیتوں نے انسانوں کو باندھ دیا ہے، پابند کر دیا ہے، ایک چکر میں گھومنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ کون کون سی مصروفیت ہوگی ہماری کہ جس کی وجہ سے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک مصروفیت ہے۔ کون سی مصروفیت ہے؟ میدان جہاد ہے، جنگ کا میدان ہے، اور کوئی اپنوں سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے لڑائی والی بات نہیں ہے۔ کفر کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ کفر بھی وہ جو سارے کا سارا آ گیا ہے کہ مدینے کو نہیں چھوڑا جائے گا، یا اہل یثرب لا مقام لکم۔ یہ جنگ احزاب ہے، غزوہ احزاب، غزوہ خندق۔ کہہ دیا تھا لوگوں نے، او مدینہ والو اب تم سے یہاں کھڑا نہیں ہوا جائے گا، اب نہیں بچ سکو گے، ٹھہر ہی نہیں سکو گے، ان کے آگے اتنے لشکر۔ خیر، مصروفیت ایسی رہی، نماز عصر لیٹ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا شغلونا عن الصلاۃ الوسطیٰ، اللہ ان کافروں کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھرے کہ انہوں نے ہمیں نماز سے ہی لیٹ کر دیا ہے۔ کس وجہ سے لیٹ ہوئے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے، اور جن کی وجہ سے لیٹ ہوئے ان پہ بد دعا کر دی۔ ہم لیٹ ہوتے ہیں میچ کی وجہ سے، ہم لیٹ ہوتے ہیں کھیل کی وجہ سے، ہم لیٹ ہوتے ہیں دکانداری کی وجہ سے، ہم لیٹ ہوتے ہیں اپنی نجی مجلسوں کی وجہ سے، ہم لیٹ ہوتے ہیں سستیوں کی وجہ سے، ہم لیٹ ہوتے ہیں فلم دیکھنے کی وجہ سے، ہم لیٹ ہوتے ہیں ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے۔ یہ چیزیں ہمیں نماز کے لیے آنے نہیں دیتی۔ بتاؤ ایسی چیزوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے کون سی بد دعا بنے گی؟ میدان جہاد میں لیٹ جن کی وجہ سے ہوئے، اللہ ان کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھرے۔ اور یہ جو چیزیں ہمیں لیٹ کرتی ہیں، ہمارے گھر کی مصروفیتیں، یہ جو ہماری نوکری کی مصروفیت، یہ ہمارے کاروبار کی مصروفیت، یہ میری کھیتی باڑی کی مصروفیت، یہ میرے مہمان آ جانے کی مصروفیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار ایسا ہوتا، ہمارے ساتھ گھر میں تشریف ہوتے، بڑی ہی خوش طبعی کے ساتھ ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے، واقعات سنا رہے ہوتے، واقعات سن رہے ہوتے، ادھر سے اللہ اکبر کی آواز آ جاتی، اللہ اکبر کی آواز آ جاتی۔ امی عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، ایسے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے
جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ امام وکیع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس حدیث کو بنیاد بنا کے باقاعدہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو شخص اذان ہونے کے ساتھ ہی نماز کی تیاری شروع نہ کرے اس نے نماز کی توہین کی ہے، اس نے نماز کی اہانت کی ہے، اس نے نماز کو سمجھا ہی کوئی نہیں، اس کے نزدیک نماز کی اہمیت ہی نہیں ہے کہ اذان ہو گئی اور اسے فکر ہی نہیں ہے، اذان ہوگی اسے پرواہ ہی نہیں ہے، بس جی اٹھتے ہیں، لڑکا آتا ہے نا دکان پہ پھر اٹھ جاتے ہیں، یہ جی بس تھوڑا سا کام ہے یہ ہوتا ہے نا پھر چلے جاتے ہیں، ٹائم تو ابھی بڑا پڑا ہے، جماعت گزر جاتی ہے، وقت آخر پہ چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو نمازیں لیٹ کرنے والوں ذرا سنو، دھیان دو، یہ بے نمازیوں کے بارے میں بات نہیں ہے، ان کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھا رہتا ہے ایک بندہ، ینتظرو، انتظار کرتا رہتا ہے، کیوں؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ مثلا لڑکا آئے گا دکان پہ پھر چلے جائیں گے، کوئی ساتھ ہوگا پھر چلے جائیں گے، تھوڑی دیر گزر جائے پھر چلے جائیں گے، حتیٰ کہ سورج ڈوبنے کے قریب ہو جاتا ہے، سورج چلا جاتا ہے، شیطان کے دو سنگوں کے درمیان میں اٹھتا ہے، اٹھ کے کوے کی طرح 4 ٹھونگے مارتا ہے، لا یذکر اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ تیک الصلاۃ المنافقین، یہ تو منافقوں کی نماز ہے، یہ نماز منافقوں کی ہے، یہ نماز منافق کی، گھر میں بیٹھے رہے، اذان ہوئی پرواہ نہ کی، نماز کے لیے اٹھانا۔ امام وکیع فرماتے ہیں نماز کی توہین کرتا ہے، نماز کو ہلکا سمجھتا ہے، نماز کی اہانت کرتا ہے کہ اللہ اکبر کا آوازہ بلند ہوا اور اسے خبر ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ شاید اس سے بڑا ہے جس کی آواز آئی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یاد دلاتی ہے اذان، او بھائی گواہی دی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی معبود کی عبادت کا وقت ہے، یہ سمجھتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، میں جو کام کر رہا ہوں نا یہ زیادہ اہم ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، او بھائی جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، معاذ جاؤ نا اہل یمن کی طرف، سب سے پہلے انہیں جا کے کہنا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پہلے گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر اگر وہ مان لیں، کہا پھر انہیں کہنا کہ اللہ نے دن اور رات میں تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ کہا اللہ کے پیغمبر اگر نہ مانے، فرمایا پھر زکوٰۃ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر حج کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر روزے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر لڑ پڑو ان سے۔ اگر نماز مان لیں ہاں ٹھیک ہے، نماز مانتے ہیں پھر انہیں کہو کہ اللہ نے زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، ترتیب کے ساتھ۔ وہ جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کہا ہے دن اور رات میں 5 نمازیں اللہ نے تجھ پہ فرض کی ہیں اور یہ کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے، یہ کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کی حالت میں ہیں، بیماری ایسی کہ بے ہوشی طاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، بے ہوشی سے کچھ افاقہ ہوا، پوچھا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں اللہ کے پیغمبر آپ کے انتظار میں ہیں لوگ، آپ کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اٹھنے لگے ہیں، دوبارہ غشی آئی اور پھر بے ہوش ہو گئے۔ اب اللہ جانتا ہے کتنی دیر بے ہوش رہے، بے ہوش ہو جانے والے بندے کو جلدی ہوش تو نہیں آتا، جب ہوش آیا پھر سوال یہی ہے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں، مجھے نہلاؤ۔ نہلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2-3 بار ایسا ہی ہوا، اٹھنے لگے ہیں بے ہوش ہو گئے، پھر نہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلے ہیں، اور نماز کے لیے نکلنے کی کیفیت کیا ہے کہ 2 بندوں نے دائیں اور بائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا دیا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ ایسے لگ رہا ہے یہ بات بیان کرتے ہوئے جیسے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ رہی ہوں کہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں اور قدم زمین پہ گھسٹتے لکیریں بناتے جا رہے ہیں۔ اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، نماز نہیں ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز باجماعت چھوڑنے والوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ دل میرا کرتا ہے کہ اپنی جگہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، اپنی جگہ مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کروں، کچھ نوجوانوں کو ساتھ لوں کہ آؤ ذرا جلاؤ لکڑیاں، اور دو مجھے جلا کے لکڑی، جو مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہوتا میں یہ کام کر دیتا۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، گواہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول کے نام پہ لوگ جان دینے کے لیے تیار ہیں، مال دینے کے لیے تیار ہیں۔ جان دینے سے پہلے ذرا ادھر آؤ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، انہیں یہ بھی بتاؤ کہ جان دینا تو ٹھیک ہے لیکن یہ بھی تو معلوم کر لو نا، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسی پیغمبر نے کہا ہے کہ اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ حی علی الصلاۃ، اگر کلمہ واقعی ہے آؤ نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، تم آؤ گے اللہ تمہیں خالی نہیں جانے دے گا۔ جو کامیابی تم ڈھونڈتے ہو، جو کامیابی اور نصرت تم ڈھونڈتے ہو، جو کامرانی تم ڈھونڈتے ہو، جو عیش و سکون تم ڈھونڈتے ہو، جو اطمینان تم ڈھونڈتے ہو، اللہ وحدہ لا شریک تمہیں وہ اطمینان دے کے واپس بھیجے گا۔ نمازی بندہ 3 بندوں کے بارے، یہ جو ہمارا بہانہ ہے نا، وہ لڑکا ذرا آ جائے دکان پہ پھر چلے جاتے ہیں، یہ میرا تھوڑا سا کام ہو جائے پھر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمازی بندے کو یہ فکر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک نے 3 بندوں کا ذمہ خود لے لیا۔ 3 کیا ذمہ لیا ہے؟ ان عاش رزق وکفیا، اگر زندہ رہے گا تو اللہ اسے رزق دیتا رہے گا، اگر زندہ رہے گا تو اللہ اس کے کام کرتا رہے گا۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور اگر مرے گا تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ 3 بندوں کی تو اللہ نے ذمہ داری لی ہے۔ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 ہر ایک بندے کی اللہ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کیا؟ زندہ رہے گا اللہ رزق دے گا، زندہ رہے گا اللہ اس کے کام کرے گا، زندہ اگر مرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کون؟ ایک وہ شخص ہے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے نا تو سلام کہتا ہے، جب بھی گھر میں داخل ہوتا ہے سلام کہتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، جو نکلا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے۔ ان عاشا رزق وکفیا، اگر زندہ رہے گا اس کے رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، اس کے باقی سارے کام اللہ کرے گا، مرے گا تو اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ اور تیسرا بندہ وہ ہے من راح الی المسجد، جو گھر سے نکلا ہے اور مسجد کی طرف چلا گیا ہے، گھر سے نکلا مسجد کی طرف چلا گیا، ضامن علی اللہ، اس کا بھی ذمہ اللہ پہ ہے۔ ان عاش رزق وکفیا، اس کے کام اللہ کرے گا، اس کو رزق اللہ دے گا۔ جو نماز کے وقت دکانیں بند کر کے چلے آتے ہیں، کبھی کسی نے کہا کہ میرا رزق کم ہو گیا، کبھی کسی نے کہا کہ میرے گاہک چلے گئے، کبھی کسی نے کہا کہ میرا کاروباری نقصان ہو گیا، نہیں، اللہ نقصان ہونے نہیں دیتا۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، امام منذری نے اسے ترغیب و ترہیب میں روایت کیا ہے کہ 3 بندے تو اللہ کے ذمے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت، جس نے نماز کے لیے اٹھنا ہے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس نے نماز کے لیے نہیں اٹھنا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الصلاۃ یوما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا تذکرہ کیا۔ من حافظ علیہا، جس نے نماز کو پکا کر لیا نا، نماز کی حفاظت کر لی، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، قیامت کے دن روشنی بھی ملے گی، قیامت کے دن نجات بھی ملے گی، قیامت کے دن تیرے مسلمان ہونے کی، جنت میں جانے کی دلیل بھی نماز ہوگی۔ ومن لم یحافظ علیہا، جو نماز کا ہی کچھ نہ کر سکا، جو نماز کو ہی پکا نہ کر سکا، جو اسی کی حفاظت نہ کر سکا، لم یکن لہ نورا ولا برہانا ولا نجاتا، نہ روشنی، نہ دلیل، نہ نجات۔ اس پر مزید بھی وکان یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہوگا وہ حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، شداد کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ۔ نماز ہی نہیں پڑھی، جب نماز نہیں پڑھی تو ظاہر ہے انہی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کے دن بے نماز بندے کو پہچانیں گے ہی نہیں پہچانیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا
نشانی کیا ہوگی؟ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، وضو غرم محجلین، ان کے وضو کے اعضاء روشن ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو، طالب علموں کو جب وضو سکھاتے ہیں ساتھ حدیث بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعضائے وضو کو چمکائے گا، وہ پھر بازو دھوتے ہوئے نا یہ ذرا اوپر تک جا کے دھوتے ہیں اوپر، اور کہتے ہیں میں اپنی اس روشنی کو، اس نور کو بڑھانا چاہتا ہوں، جو چمک ہے میں اسے بڑھانا چاہتا ہوں، اوپر تک جا کے دھوتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو میری امت کی پہچان ہوگی، میں اپنی امت کو ان کی اس نشانی سے پہچانوں گا۔ بے نماز بندے کے پاس تو نشانی نہیں ہوگی، جب اللہ کا پیغمبر پہچانے گا ہی نہیں۔ آج آ جائیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا تصور کر لو، آج آ جائیں اور ہم میں سے کچھ لوگوں کو کہیں نہیں بھی میں تو تجھے جانتا ہی نہیں، اور میں نعرے لگانے والا، اللہ کے پیغمبر میں نعرے لگانے والا، اللہ کے پیغمبر میں نمازیں پڑھانے والا، میں خطبے دینے والا، میں آپ کے لیے بڑے بڑے جلسوں جلوسوں میں شرکت کرنے والا، میں آپ کے لیے نعت خوانیوں کے پروگرام رکھنے والا، میں آپ کے لیے کٹ مرنے کے دعوے کرنے والا۔ اگر رسول اللہ کہہ دیں کہ نہیں بھی میں آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہوں، کیا پلے رہ جائے گا؟ قیامت کے دن ساری زندگی کی محنت، ساری زندگی کی کاوش، ساری زندگی کی کمائی، ساری زندگی کے نعرے اور دعوے، اور رسول اللہ کہیں کون ہے، کون ہے، کس امت سے ہے؟ میں آپ کی امت سے ہوں، اور جواب ہو جائے نہیں میری امت والی تو نشانی تجھ میں نہیں ہے، نہیں ہے تجھ میں نشانی۔ سورہ مدثر کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جنتوں میں کچھ لوگوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، او بھائی جہنم میں کیوں آ گئے؟ کس چیز نے جہنم میں پھینک دیا؟ کیا وجہ بنی کہ جہنم کا ایندھن بنے، جہنم کا انگارہ بنے؟ کیا وجہ ہوئی کہ یہاں جلتے ہوئے پتھروں اور کوئلوں کے بیچ میں آ کے، یہاں اللہ کی سخت ترین سزاؤں کے بیچ میں آ گئے؟ سزا کیسی ہے؟ اس سے پہلے اللہ فرماتے ہیں لواحۃ للبشر، جہنم یہ سقر جس کا تذکرہ ہے، وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، کچھ نہیں رہنے دے گی، کچھ نہیں باقی چھوڑے گی، لواحۃ للبشر، چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گی، کھال کو چھیل لے گی، اور اللہ رب العزت نے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، نکلنے بھی دیں گے، نکلنے بھی نہیں دیں گے۔ وہ تمہیں کس نے یہاں ڈال دیا؟ ہمارے ساتھ رہنے والوں، ہمارے ساتھ کھانے پینے والوں، ہمارے ساتھ کھیلنے والوں۔ قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، دوسرا جواب ہوگا ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ اور وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، تیسرا جواب یہ ہوگا لوگ جس بحث میں لگے ہوئے ہیں ہم بھی اسی بحث میں پڑ جایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، اور یہی صورتحال جاری رہی اور موت آ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں، سفارش کا فائدہ نہیں، نہ واقفیت کا فائدہ، اور نہ قد اونچا ہونے کا فائدہ، نہ شملہ اور پگڑی بلند ہونے کا فائدہ، اور نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہے کہ رسول اللہ پہچانیں گے نہیں، نقصان یہ ہوگا حوض کوثر تک پہنچے گا نہیں، نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کے جھنڈے کے نیچے جا نہیں سکے گا، نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کی معیت اور صحبت جنت میں داخلے کے لیے نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ